استعفیٰ تو آ گیا، مگر کیا وقت پر فیصلہ نہ ہونا لاکھوں نوجوانوں کے ٹوٹتے خوابوں اور اذیت کا جواب ہے؟ نیٹ بحران اور دھماکے دار استعفیٰ، کیا وزیر تعلیم کا عہدہ چھوڑنا اخلاقی ذمہ داری ہے یا مسلسل عوامی دباؤ کا نتیجہ؟ صرف چہرے بدلنے سے نہیں بنے گی بات، ہندوستان کے امتحانی نظام میں جزوی نہیں، بنیادی اصلاحات اور احتساب کی ضرورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریحان شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن انڈیا ٹائمز۔ ناظرین، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا اپنے عہدے سے استعفیٰ بلا شبہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری ایک ایسے سیاسی، تعلیمی اور اخلاقی بحران کا اہم موڑ ہے جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے استعفے میں طلباء، اساتذہ، تعلیمی اصطلاحات اور قومی خدمت سے وابستگی کا ذکر کیا، وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ وزارت ان کے لیے کبھی ذاتی وقار یا انا کا مسئلہ نہیں رہی۔ ان کے بیان میں یہ اعتراف بھی موجود ہے کہ نیٹ یو جی امتحانات سے متعلق بے ضابطگیاں سامنے آئی، حکومت نے امتحان منسوخ کیا، سی بی آئی کے حوالے سے تحقیقات شروع ہوئیں، دوبارہ امتحان منعقد ہوا اور آئندہ سے کمپیوٹر پر مبنی امتحانی نظام اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ان تمام اقدامات کے ذکر کے باوجود اس پورے معاملے کا سب سے بنیادی سوال آج بھی وہی ہے جس کا جواب ملک کا ہر نوجوان جاننا چاہتا ہے۔ اگر یہی احساس ذمہ داری، یہی سنجیدگی اور یہی فیصلہ سازی اس وقت سامنے آ جاتی جب پہلی مرتبہ بے ضابطگیوں کی خبریں منظر عام پر آئی تھی، تو کیا ملک کو اس قدر بڑے بحران اور اذیت سے گزرنا پڑتا؟ ناظرین، اس پرتاثر اور تحلیلی رپورٹ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا 30 دن کا چیلنج جاری ہے، جس میں ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر 10,000 باضمیر لوگوں کا خاندان پورا کرنا ہے۔ اگر آپ بھی ملک کی جمہوریت، نوجوانوں کے مستقبل اور سچی صحافت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ابھی نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر ہمیں ضرور فالو کریں۔ ناظرین، گزشتہ کئی برسوں میں مقابلے کے امتحانات کے حوالے سے اعتماد کا جو بحران پیدا ہوا، اس نے صرف امتحانی نظام کو مشکوک نہیں بنایا بلکہ لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل، ان کی ذہنی کیفیت اور ان کے اعتماد کو بھی شدید متاثر کیا۔ نیٹ کا امتحان ہو یا دیگر قومی سطح کے امتحانات، ہر مرتبہ جب پیپر لیک، دھاندلی یا منظم بے ضابطگیوں کی خبریں سامنے آئیں تو طلباء نے صرف امتحان کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھایا بلکہ اس پورے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جس کے ذریعے وہ اپنے مستقبل کی تعمیر کا خواب دیکھتے تھے۔ بدقسمتی سے ان آوازوں کو ابتدا میں وہ سنجیدگی نہیں ملی جس کی وہ مستحق تھی۔ ملک کے مختلف شہروں میں طلباء نے احتجاج کیا، والدین نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں تشویش ظاہر کی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، حزب اختلاف نے حکومت سے جواب مانگا، ماہرین تعلیم نے بنیادی اصطلاحات کا مطالبہ کیا، لیکن ان تمام آوازوں کے باوجود حکومتی سطح پر یہ تاثر قائم رہا کہ جیسے بحران کی شدت کو پوری طرح محسوس ہی نہیں کیا جا رہا۔ وقت گزرتا گیا، احتجاج بڑھتے گئے، بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا اور نوجوانوں کا اعتماد مسلسل کمزور ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ملک کے لاکھوں نوجوان برسوں کی محنت، والدین کی جمع پونجی، اپنے خواہشات اور خوابوں کو ایک امتحان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ایک امتحان صرف سوالوں کے جوابات دینے کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے کئی برسوں کی قربانیاں، معاشی مشکلات، نفسیاتی دباؤ اور مستقبل کی امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ جب اسی امتحان کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں تو پورا نظام اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس بحران کے دوران کئی ایسے افسوسناک واقعات بھی سامنے آئے جن میں ذہنی دباؤ، مایوسی اور مستقبل کے اندیشوں نے بعض نوجوانوں کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہر ایسی خبر نے پورے معاشرے کو غمزدہ کیا، اگرچہ کسی ایک واقعے کی تمام تر ذمہ داری کسی ایک فرد یا ایک ادارے پر عائد نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب حکومتی فیصلے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، غیر یقینی کیفیت طول پکڑتی ہے اور نوجوانوں کو بروقت یقین دہانی نہیں ملتی تو اس کے نفسیاتی اثرات نہایت گہرے ہوتے ہیں۔ آج استعفے کے اعلان کے بعد بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر بروقت فیصلہ کیا جاتا، اگر پہلے ہی مرحلے میں ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سخت کارروائی ہوتی
تو شاید بے شمار خاندان اس اذیت اور ناقابل تلافی نقصان سے محفوظ رہتے۔ ناظرین، حکومت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے CBI تحقیقات کا حکم دیا اور دوبارہ امتحان ممکن بنایا۔ یہ اقدامات یقیناً ضروری تھے، مگر ان کے افادیت اسی وقت زیادہ محسوس ہوتی جب یہ سب کچھ بحران کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا۔ عوام کی نظر میں صرف یہ اہم نہیں ہوتا کہ آخر کار کیا فیصلہ لیا گیا، بلکہ یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کب لیا گیا۔ سیاست اور حکمرانی میں بروقت فیصلہ اکثر دیر سے کیے گئے بہترین فیصلے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک جمہوری حکومت کی اصل طاقت صرف اکثریت نہیں بلکہ عوام کا اعتماد ہوتی ہے۔ یہی اعتماد اس وقت کمزور ہوتا ہے جب نوجوان یہ محسوس کرے کہ ان کی آواز مسلسل نظر انداز کی جا رہی ہے۔ استعفیٰ یقیناً جمہوری روایت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اگر استعفیٰ اس وقت آئے جب بحران اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو، جب لاکھوں نوجوان ذہنی اذیت سے گزر چکے ہوں، تو پھر یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ کیا یہ قدم بہت پہلے نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا؟ ناظرین، ہندوستان کے امتحانی نظام کو جزوی اصطلاحات نہیں بلکہ بنیادی اور جامع تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ صرف امتحان کو کمپیوٹر پر منتقل کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ امتحانی اداروں کی مکمل جوابدہی، ٹیکنالوجی کا مؤثر اور محفوظ استعمال، سائبر سیکورٹی اور سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر نتائج تک ہر مرحلے کی آزاد نگرانی ناگزیر ہو چکی ہے۔ جب تک نظام میں احتساب کو مضبوط نہیں بنایا جائے گا، محض چہرے بدلنے سے اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ اب حکومت کو نوجوانوں کے ساتھ مسلسل اور شفاف مکالمہ قائم کرنا ہوگا۔ نوجوان صرف سرکاری اعلانات نہیں چاہتے بلکہ انہیں یہ یقین چاہیے کہ ان کی محنت محفوظ ہے اور ان کے خواب کسی بدعنوانی کی نظر نہیں ہوں گی۔ ناظرین، دھرمیندر پردھان کے استعفے کے اس واقعے کا اصل سبق یہی ہے کہ حکمرانی میں وقت کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بروقت اقدام صرف سیاسی نقصان کو نہیں روکتا بلکہ انسانوں کی امیدوں اور قومی اعتماد کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس بحران سے حقیقی سبق حاصل کر لیا گیا، امتحانی نظام کو شفاف بنا دیا گیا اور نوجوانوں کے اعتماد کو بحال کر لیا گیا، تو شاید یہ تلخ تجربہ مستقبل کے لیے ایک مثبت موڑ ثابت ہو۔ لیکن اگر چند بیانات اور ایک استعفے پر ہی اکتفا کر لیا گیا تو خدشہ یہی رہے گا کہ آئندہ بھی کوئی نیا امتحان اور نئی بے ضابطگی ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ ملک کے نوجوانوں کو صرف افسوس اور یقین دہانیوں کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں ایک دن کی تاخیر بھی لاکھوں خوابوں پر بھاری نہ پڑے۔ آپ اس پورے معاملے اور تاخیر سے لیے گئے فیصلوں پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور یاد رکھیے ہمارا 30 دن میں 10,000 فالوورز کا چینل جاری ہے۔ حق اور سچی صحافت کے اس آواز کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے فیس بک پر فالو کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے روشن انڈیا ٹائمز، ہر خبر سچ کے ساتھ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔